تابعین میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، سردار ہیں، تابعین میں سے تھے۔ پھر ان کے بعد اس سلسلے کے بھی کتنے عظیم لوگ گزرے، باقی سلاسل کے کتنے اولیاء اللہ گزرے، کتنے کتنے نامور لوگ گزرے۔ ہر نامور آدمی کے ساتھ اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگ ضرور وابستہ ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے، پوری تاریخ تصوف دیکھ لیجئے، کیفیات قلبی اور ذکر قلبی بڑے سے بڑے ہستی نے بھی 4 5 10 آدمیوں کو سکھا دیا، باقی کو زبانی اصلاح پہ رکھا، اوراد و وظائف تسبیحات بتائیں، نماز روزے کی تلقین کی۔ یہ دولت عام نہیں ہوئی 2 4 5 لوگوں کو۔ خواتین کا باب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری تاریخ تصوف میں مڑ توڑ کے حضرت ایک رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ملتا ہے خواتین میں، اور کوئی قابل ذکر نام تاریخ تصوف میں نہیں ملتا۔ وہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کی مرہون منت تھی، انہیں کی شاگرد رشید تھیں، تو ایک خاتون کو انہوں نے توجہ دی اور گنتی کے مردوں، باقی کو ظاہری اصلاح پہ رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زمانہ نیکی کا تھا، کثرت بھلے لوگوں کی تھی، برائی کم تھی، ضرب پڑی تھی برائی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی، اور برائی کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی تھی، چیزیں ظاہری اعمال سے بیلنس رہنے لگ گئی۔ اب نوبت یہاں پہنچ گئی ہے، برائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ برائی کو برائی نہیں کمال سمجھتے ہیں۔ آپ کافروں کو تو جانے دیجئے، وہ تو ہیں کافر، ہر برائی کو اچھا سمجھنے ہیں، اور یہ تو اللہ کی سزا ہے کہ کافر کو برائی بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، آپ کو مسلمانوں میں لاکھوں ایسے لوگ ملیں گے جو قتل کر کے، ڈاکہ کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے فخر کرتے ہیں، میں نے اتنے قتل کر دیے، میں نے اتنے ڈاکے کیے، میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سینکڑوں لوگ روز مارے جا رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو گولی ماری، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے گولی ماری۔ یہ تو فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اور پھر لوگوں کو اس پہ شرمندگی نہیں، مارنے والوں کو فخر ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ برائی اس حد تک بڑی، اللہ کریم نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات کو عام کیا، اور حضرات و خواتین، مرد، عورتیں کیفیات اور انوارات سے سیراب ہونے لگے۔ اب یہ ایک ایسا اللہ والوں کا گروہ بن گیا ہے، اللہ کی شان ہے کہ یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ 2 ہیں یا 4 ہیں، 10 ہیں یا 5 ہیں، 500 ہیں یا 5000 ہیں، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اب نسبت اویسیہ کے حاملین ذکر نہ کر رہے ہوں۔ کیا عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہمارا جو رات کا ذکر گھنٹہ بھر کے لطائف ہوتے ہیں، آسٹریلیا سے امریکہ کی مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے جہاں جہاں برائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے، وہاں وہاں اپنے نام کی برکات رکھ دی ہیں، دنیا کو
چلانے کے لیے ابھی دنیا کی کچھ عمر باقی ہے۔ جب تک دنیا نے چلنا ہے تب تک یہ نظام رہے گا۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ کائنات کی بقا کا معاملہ ہے۔ اب اگر اس بقا کا سبب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ ساری زندگی سجدے میں بھی پڑے رہیں تو شکر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اس کا انتخاب ہے، جس کو چاہا توفیق دے دی۔ دنیا میں مجھ سے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، مجھ سے آپ سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی ہوں گے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ امیر لوگ بھی ہوں گے، آپ سے اور مجھ سے زیادہ بااثر لوگ بھی ہوں گے۔ تو ان سب میں اس نے جن جن لوگوں کو ان کیفیات قلبی کے حصول کی توفیق عطا کر دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے گا۔ اسلام پل بھر کی بات نہیں کہ آپ یہاں آئے، آپ نے اللہ اللہ کی، آپ بخشے گئے، آپ عرس پر گئے، آپ نے روٹی کھائی، پیسے جمع کرائے، آپ بخشے گئے، آپ دروازے سے گزر گئے، آپ جنتی ہو گئے۔ نہیں، اسلام زندگی کا سودا ہے، جب تک دم میں دم ہے، حتیٰ یاتیک الیقین واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین، دم واپسی تک، موت کے آنے تک اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہنا ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ جم کر رہنا ہے۔ یہ زندگی کا سودا ہے۔ آپ نے زندگی محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تھی، وہاں سے آپ کو آخرت کی دائمی زندگی باغ و بہار بن کے مل گئی۔ تو سودا سستا ہے۔ دینا ہم نے کیا ہے؟ ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ صرف یہی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، تو یہ تو ویسے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے کسی پر احسان تو نہیں کیا۔ اپنی بقا کے لیے، جس طرح جسم کی بقا کے لیے پرہیز ضروری ہے، اور جو چیزیں جسم کو راس نہیں آتی وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، روح کی حیات کے لیے بھی گناہ سے پرہیز ضروری ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ ہم کام اپنی ضرورت کا کرتے ہیں، اور ضرورت بدن ہمارا بیمار ہوتا ہے، بتاتا تو ڈاکٹر ہے کہ تمہیں یہ چیز مناسب ہے، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ۔ وہ بدن ہمارا ہے، ہمیں خود تو کوئی نہیں پتا۔ روح ہماری ہے، لیکن پتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ بتاتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، موبائل پر، جو جس بندے کا شعبہ ہے اس کی تشہیر کیے جا رہا ہے۔ کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن وہ کروڑوں روپے کے اشتہار دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر، لاکھوں کے اشتہار اخباروں میں دیتے ہیں، موبائل پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اشتہار چل رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی بارگاہ نبوی کا غلام بن کر اس درد کو پھیلانا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان پر طعن کیا، یہ تھانوی صاحب لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ بھی ذکر اذکار بھی سکھاتے تھے، صاحب سلسلہ بھی تھے، یہ لوگوں کو خراب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ جہاں تشریف کسی نے آ کر بتایا کہ یہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ تھانوی صاحب لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کسی نے ہمیں بھی خراب کیا تھا۔ جب ہمیں کسی نے خراب کیا تو ہم بھی لوگوں کو خراب کریں گے۔ اگر آپ کو خراب لگتا ہے تو خراب ہی صحیح، لیکن کسی نے ہمیں بھی یہ کیفیات دی تھیں، جب تک ہمارا بس چلے گا ہم بھی لوگوں کو دیں گے۔ تو لوگ شاید آج بھی کہتے ہوں گے
کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کسی نے خراب کیا تھا، ہم لوگوں کو کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھائیں اس کو۔ یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، دنیا کی دولت جمع کرنے سے بڑھتی ہے، روحانی دولت تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو کوشش کریں جن سے آپ کو محبت ہے، جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں، جن کی آپ بہتری کے طلبگار ہیں، وہ اپنے ہیں یا دوست ہیں، اس کو آگے بڑھائیے۔ اللہ جس کو توفیق دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ میرا نہ آپ کا، یہ محض اللہ کا احسان ہے، برکات ہیں شیخ سلسلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کے نظام بڑے نرالے، بڑے عجیب ہیں۔ وہ جیسی منصوبہ بندی فطرت کرتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ تھا، وہ جانتا تھا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ اس نے 3-4 صدیاں پہلے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے منتقل فرما کے یہاں پنجاب میں بھی دنیا اپنے گھر چھوڑ کر حرمین کو جاتی ہے، اور یہ صاحب حال، صاحب نسبت، اعلیٰ مقامات کے حامل سلطان العارفین مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر 3 صدیاں بیت گئیں، ایک بزرگ کا مزار ہے، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب وہاں سے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فیض نصیب ہوا، پھر اللہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو سبب بنا دیا۔ آج جب برائی کا طوفان اٹھا تو ایک اللہ والوں کا لشکر بھی پوری روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا بھی قائم ہو۔ یہ نہ میری تدبیر ہے نہ آپ کی، یہ اس مالک الملک کی تدبیر ہے جس نے صدیوں سے منصوبہ بندی کر کے۔ تو اگر اتنی قیمتی بات ہے اور اس میں اس نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں، تو پھر اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر یہ ہمارا کمال تو نہیں، یہ اس کی عطا ہے، اور اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس عہد فاسق میں اللہ نے ہمیں اپنی انوارات و تجلیات سے روشن سینے اور قلوب عطا کیے، اور برائی کے معاملے میں نیکی کا پلڑا برابر رکھنے کا سبب بنا دیا۔ یاد رکھیں، جس دن کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا قیامت آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی، میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، نہ کر رہا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت کو جان لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، اس کی حفاظت فرمائیں، اور اسے عام کریں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ سعادت بھی